یہ آیات پہلی آیات کے ساتھ جڑی ہوئی قرآن مجید سن کر بھی اور سمجھ کر بھی ایمان نہ لانے والے ان کا تذکرہ پہلے وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تمہیں کان لگا کر سنتے ہیں۔ اب جب قرآن سنتے ہیں تو پھر بھی ایمان نہیں لاتے، اسی لیے کہ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں۔ قرآن سنتے ہیں لیکن ہدایت کے لیے نہیں سنتے، جس طرح مستشرقین قرآن کو پڑھتے ہیں اور پھر بھی ہدایت نصیب نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ ہدایت کے لیے پڑھتے نہیں، سنتے نہیں۔ اس کے بعد پھر ان کا انجام بھی ذکر ہوا کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور اگر تم ان کو دیکھو جب وہ جہنم کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے یا کھڑے ہوں گے، فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِنَا، تو اس وقت وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں واپس بھیج دیا ہوتا، اس حالت میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب نہ کرتے، اور ایسی حالت میں ہمیں واپس بھیج دیا ہوتا کہ ہم مومن بنا دیے جاتے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم ایمان لانے والے تو ہیں نہیں، تو غیر اختیاری طور پر ہمیں واپس بھی بھیج دیا جائے اور ہمیں تکذیب سے بھی بچایا جائے اور ہمیں ایمان کی بھی توفیق دے دی جائے، حالانکہ ایسی بات تو نہیں۔ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، حقیقت میں ان کو حقیقت کا پتہ چل گیا، اور یہ بات پہلے سے بھی ان کے دماغ میں کئی دفعہ آ چکی تھی، ان کا ضمیر بار بار ان کو ٹوکے دے چکا تھا دنیا کے اندر کہ جس بات کی تم تکذیب کر رہے ہو یہ بات تکذیب کی نہیں، ماننے کی، اور جب یہ واپس کیے جائیں، اگر یہ واپس کیے جائیں تو پھر یہ وہی کریں گے جو پہلے کرتے تھے، اس لیے کہ ظاہر ہے ان سے یہ سارا کچھ بھلا دیا جائے گا، ورنہ امتحان نہیں ہوگا۔ اصل میں یہ لوگ قرآن کو ہدایت کے لیے سنتے کیوں نہیں؟ سنتے تو ہیں کچھ لوگ تو بالکل انکار کرنے والے ہیں، اور کچھ لوگ قرآن کو سنتے ہیں لیکن ان کو سننے کے باوجود ہدایت نہیں ملتی۔ ان دونوں کو ملا کر اس کی ایک وجہ بیان کی گئی ہے، وہ واحد وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ظاہر پرست اور مادہ پرست ہیں، ظاہر پرست اور مادہ پرست ہیں، اور اس بات کی تفصیل یہ ہے کہ یہ لوگ تنگ نظر ہیں، ان کے اندر، ان کی نظر کے اندر اور ان کی فکر اور سوچ کے اندر وسعت نہیں ہے، یہ جو کچھ دیکھتے ہیں صرف اس کو مانتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ جو کچھ ہمارے علم میں ہے یا ہمارے حواس جن چیزوں سے واقف ہے وہ ان چیزوں کی بنسبت بہت کم ہے جو اس سے ماورا ہیں، جو ہمارے حواس سے ماورا ہیں، ہمارے علم سے جو باہر ہیں۔ ہماری معلومات، ہماری مجہولات کی بنسبت بہت کم ہے، جن چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ان چیزوں کی بنسبت بہت محدود ہیں جن کو ہم نہیں دیکھ رہے، جو چیزیں ہمیں معلوم ہیں وہ ان کی بنسبت بہت کم ہے اور محدود ہے جو ہمیں نہیں معلوم۔ اب بنیادی مسئلہ ان کا یہ ہے کہ یہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں صرف ان کو مان رہے ہیں، اور یہ ان کی بڑی غلطی ہے۔ وہ کہتے ہیں ان ہے اللہ حیاتنا الدنیا، بس یہی جو زندگی دنیا میں گزر رہی ہے زندگی تو یہی زندگی ہے،
حالانکہ یہ زندگی کا انتہائی محدود، سطحی اور بالکل کمزور تصور ہے۔ ایک طرف یہ تصور ہے کہ یہ دنیا یہ کائنات بہت وسیع ہے، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو اس کا بہت معمولی حصہ ہے، اور جس طرح یہ کائنات وسیع ہے اسی طرح انسانی زندگی اور انسانی زندگی کے اثرات بھی وسیع ہیں، صرف اس حد تک محدود نہیں ہے جن کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک تصور یہ ہے کہ نہیں، انسانی زندگی کے جتنے بھی محدود حدود ہمیں دنیا میں نظر آ رہے ہیں، ایک فرد کی زندگی کتنی ہے؟ 60 70 80 100 سال۔ ایک قوم کی زندگی کتنی ہوگی؟ ایک علاقے کے لوگوں کی یا ایک قوم کی بڑائی اور اس کی اٹھان اور دنیا میں اس کی قیادت یا ان کی جو ایسی قیادت کی زندگی ہے جو دنیا کی قوموں میں ان کو قیادت کا مقام حاصل ہوتا ہے، وہ قومی زندگی زیادہ سے زیادہ 100 200 400 500 سال ہو، یا اس پوری دنیا کی زندگی جو چلو ہزاروں نہیں لاکھوں سال پر محیط ہے، یہ پوری زندگی کا انتہائی محدود تصور ہے، پوری زندگی کا انتہائی محدود تصور۔ زندگی کا وسیع تصور یہ ہے کہ یہ زندگی حقیقت میں صرف ان چیزوں کے ساتھ متعلق نہیں ہے جن چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ زندگی صرف وہ نہیں ہے جو ہمیں افراد کی زندگی میں نظر آتی ہے، قوموں کی زندگی میں نظر آتی ہے، یا بحیثیت مجموعی اس پوری دنیا کی زندگی میں جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے۔ اب ایک طرف یہ تصور لے لے اور دوسری طرف یہ دوسرا تصور لے لے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ زندگی بس صرف اس دنیا کی زندگی جو مجھے ملی ہوئی، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بالکل دنیا کے کسی کونے میں ایک تنگ غار میں، اندھیرے میں ایک تنگ غار میں محسوس کرے گا، اور اس میں اپنے آپ کو بھوکا پیاسا اور محروم تصور کرے گا۔ دوسروں کو دیکھے گا کہ ان کو بہت کچھ چیزیں ملی ہوئی ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے تو نہیں ملی اور زندگی تو چلی گئی، اب میرے تو اتنے سال ہو گئے، 40 سال تو گزر گئے، 50 سال تو گزر گئے، 60 سال تو گزر گئے، اور مجھے وہ تو نہیں ملا جو اس کو ملا ہوا ہے، اور اگر نہیں ملا تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ نہیں ملے گا۔ اب وہ کتنا حریص ہوگا، اب وہ کتنا تنگ نظر ہوگا، اب وہ کتنا جھگڑالو ہوگا، وہ کتنا مایوس ذہنیت والا ہوگا، اور اس کی نظر اور اس کی فکر اور اس کا سینہ کتنا تنگ ہوگا۔ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے دوسرے لوگوں سے لڑے گا، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے نہ ملنے پر مایوس ہوگا، اس کی نظر بہت تنگ ہوگی۔ جو مادی چیزیں جو نظر آنے والی چیزیں ہیں اگر وہ اسے ملتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اگر وہ نہیں ملتا ہے تو وہ اپنے آپ کو محروم تصور کرتا ہے، اور یہ محرومیت کا تصور اس کے ذہن کے اوپر جب چھا جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کس اخلاقی گہرائی میں اور اخلاقی بربادی میں، ایک تنگ وادی میں اس کو گرائے گا۔ وہ نہ وسعت قلبی کو روا رکھے گا، نہ وہ ایثار کرے گا، نہ وہ کسی پر رحم کرے گا، نہ وہ کسی درد پر دردمند ہوگا، نہ وہ کسی کی مدد کرے گا، نہ وہ کسی کو اپنی خوشی میں شریک کرے گا، اور نہ وہ کسی کو اپنے مال اور اپنی زندگی کی جو خوشیاں اسے ملی ہوئی ہے وہ سمجھے کہ میرے لیے، اگر میرے لیے نہ ہو تو پھر کہاں ہے میرے لیے، کب ہوں گی میرے لیے۔ یہ ایک تصور ہے۔ ایک دوسرا تصور یہ ہے کہ نہیں، زندگی صرف اتنی نہیں ہے جو ہمیں یہاں ملی ہوئی، یہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے، ایک فیز ہے، ایک مرحلہ ہے، اس کا ایک اور مرحلہ بھی ہے، اس کی ایک وسعت ہے۔ یہ زندگی اتنی وسیع ہے کہ یہ جو آسمان پہ ہمیں کہکشانیں نظر آ رہی ہیں یہ بھی اس کے مقابلے میں محدود ہے۔ اب دیکھیں نا، قرآن مجید نے اس زندگی کا ایک دوسرا مرحلہ جنت بتا دیا ہے، اور جنت کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ عرضها السماوات والارض، جس کا عرض، جس کا صرف طول نہیں، طول تو ہم نہیں جانتے، وہ ہمارے ذہن میں آتا نہیں، جس کا صرف عرض
وہ السماوات والارض، اور السماوات ہمیں پتہ نہیں ہے، بلکہ پورے الارض کا بھی سب کو پتہ نہیں ہے۔ کیا زمین کی بڑائی اور زمین کی وسعت کا سب لوگوں کو پتہ ہے؟ تو کائنات کی وسعتوں کا کسی کو پتہ ہے، اور یہ کائنات کی وسعت کسی کو معلوم بھی ہو جائے تو یہ جنت کا عرض ہے، طول نہیں ہے۔ طول کتنا ہوگا؟ ایک طرف نہیں تصور لے، اور وہ اس زندگی کا ایک مرحلہ ہے، ایک اصل مرحلہ وہی ہے۔ اسی طرح جہنم کو دیکھیں، جہنم کے بارے میں جو قرآن نے فرمایا، حقیقت میں جہنم کا تصور کیسے ہے؟ مجھے ایک دوست نے بتایا، مصر میں چند عیسائی علماء تھے جو بھی عرب تھے، تو ایک مسلمان عالم نے ان سے پوچھا، بتاؤ آپ جہنم کے بارے میں تو جانتے ہیں تھوڑا بہت، لیکن اس کی خطرناکی کے بارے میں، اس کی وسعت کے بارے میں آپ ایک جملے میں بتائیں عربی زبان میں۔ تو بہرحال انہوں نے اپنی طرف سے کچھ جملے بنا لیے، آخر میں مسلمان نے جو جملہ کہا وہ قرآن مجید کا حصہ تھا، سورہ قاف، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ اب جب جہنم کو ہم کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی، اور جہنم کہے گی هل من مزید، کچھ اور نہیں ہے کہ پھینک دو میرے پیٹ میں، مزید کوئی نہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے جہنم کی یہ وسعت، ایک طرف جنت کی وہ وسعت کہ عرضها السماوات والارض، اور ایک طرف جہنم کی یہ وسعت کہ ابتدائی انسان، کافر انسان سے لے کر آخری کافر انسان تک، جو ایک حدیث میں ہے کہ 1000 میں سے 999 جہنم میں ڈالے جائے اور ایک جنت میں جائے، 1000 میں سے 999 جہنم میں ڈالے جائے اور ایک جنت میں جائے۔ اب کروڑوں اربوں کروڑوں پتہ نہیں اس سے زیادہ ایک ہی زمانے میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، اور ان سارے کافروں کو اگر جب جہنم میں ڈالا جائے تو اس کے باوجود بھی جہنم یہ کہے گا کہ حل من مزید، ابھی تمہیں بھر نہیں گئی، مزید کچھ دے دے۔ یہ اس مرحلے کا تصور ہے۔ تو زندگی کا جب یہ تصور ذہن میں ہو کہ یہ ایک نہ ختم ہونے والی، اور اس میں کئی رنگ ہیں، صرف یہ رنگ نہیں ہے جو ہمیں دنیا میں ملی ہوئی، یہ جو خوشیوں کے رنگ ہمیں دنیا میں ملے ہوئے ہیں، یہ تو بس اس کی ایک جھلک ہے، اس کا ایک تھوڑا سا حصہ ہے ہمیں سمجھانے کے لیے۔ جو خوشیوں کے کچھ حصے دنیا میں لوگوں کو ملے ہوئے ہیں، تو ایک انسان جب یہ سمجھتا ہے کہ اچھا یہ دنیا میں اتنی وسعت ہے، تو اگر مجھے حیات آباد میں گھر نہیں ملا تو کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، بہت سے قرے ہیں، بہت سے اللہ تعالیٰ کی ایک وسیع دنیا ہے، اسی 50-60 سالہ زندگی میں اگر مجھے وہ خوشی نہ ملی جس کی میں تمنا کرتا تھا تو کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ اگر مجھے وہ چیزیں نہیں ملی، اگر میں کسی کو اپنی خوشی میں شریک کر دوں تو مجھے اس زندگی میں جو کچھ ملے گا وہ اس زندگی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہو۔ مجھے مایوس نہیں ہونا چاہیے، 1000 ناکامیوں کے باوجود بھی کامیابی کا ایک موقع ہے جو ابھی ہمارے سامنے نہیں آیا، اور دوسری طرف 1000 کامیابیوں کے بعد بھی ناکامی کا ایک موقع ہے جو ابھی ہمارے سامنے نہیں آیا۔ تو ان دونوں تصوروں، اصل میں ہم آخرت کے تصور کو جو لیتے ہیں تو صرف یہ لیتے ہیں کہ بس یہ دنیا ہے اور موت میں آنی ہے اور ہماری زندگی ختم ہونے والی ہے، اور اس تصور سے آگے بڑھ کر ایک اور انداز ہے اس تصور کا کہ نئی فکر آخرت کا مفہوم انسانی فکر کی وسعت ہے۔ فکر آخرت کا مفہوم انسانی اقدار اور انسانی زندگی کی وسعت ہے، انسانی زندگی کے پہلوؤں کی وسعت ہے، اس کی رنگا رنگی ہے۔ تو جو عقیدہ اور جو طرز زندگی اور جو طرز عمل اس پہلے والے فکر پر مبنی ہو کہ نہیں بس یہ محدود زندگی ہے، اس کے مقابلے میں جو انسان کی جو کیفیت بنے گی وہ انسان کی نہیں ہوگی، وہ بالکل جانور کی ہوگی۔ جو اندھیرے غار میں کسی جانور کا تصور ہو سکتا ہے کہ جو کچھ ہاتھ ٹٹولتے ہوئے، ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے جو کچھ ہمیں جلدی جلدی سے دوسرے کے سامنے سے مل گیا وہ مل گیا، جو نہ ملا تو بس اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں لڑائی لڑنے پڑے گی لوگوں سے لینے کے لیے۔
اور جو دوسرا تصور ہے اس کا معنی یہ ہے کہ نہیں جو کچھ ملا ہوا ہے اس کے نتیجے میں اس کو بو دو. اس طرح فرمایا گیا ہے نا کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، جو تمہارے پاس ہے اس کو زمین میں ڈال دو. یہ ایک دانے سے کئی بالیاں نکلیں گی اور ایک ایک بالی میں پھر کئی کئی دانے ہوں گے. تو وسعت کا جو تصور ہے، مایوسی کے مقابلے میں امید کا جو تصور ہے، تنگ نظری کے مقابلے میں وسعت نظری کا جو تصور ہے، اور اس پر مبنی جو اعمال ہے، جو اخلاق اور جو کردار ہے، وہ فکر آخرت کے عقیدے سے بنتے ہیں. اسی وجہ سے قرآن مجید نے فرمایا کہ ان لوگوں کے کفر کی بنیاد یہ ہے، اور بار بار قرآن مجید میں بھی اسی سورہ قاف میں یہ فرمایا گیا فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ. قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو نصیحت دو من یخاف وعید، جو میری دھمکیوں سے ڈرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو آخرت کو مانتے ہیں. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. تم تو ان لوگوں کو ڈرا سکتے ہو جو قرآن کا اتباع کرتے ہیں. وخشی الرحمن بالغیب، اور مہربان بادشاہ سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں کہ جو وعدے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں وہ پورے ہوں، اور جو وعید اور جو دھمکیاں اللہ نے دی ہیں نہ ماننے والوں کے لیے وہ بھی پورے ہوں. تو حقیقت میں قرآن مجید ان لوگوں پر تاثیر کرتی ہے. یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس کی تاثیر کے لیے بنیادی طور پر اس پورے وسیع نظر کو، وہ ساتھ نظری، جس طرح آپ دوسری ایک مثال، ایک ایسی کلاس ہے جو بالغوں کے لیے، تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے ہے. اس کلاس کے اندر جو باتیں ہوں گی وہ ان لوگوں کی سمجھ میں آئیں گی. اگر آپ اس کلاس میں ایسے بچوں کو اور ایسے ان پڑھ لوگوں کو بٹھائیں کہ جو ان معاملات کے ابجد سے بھی واقف نہ ہو، تو ظاہر ہے ان کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کی نظر وسیع ہوگی وہ ان ٹرم اور ان اصطلاحات سے واقف ہوں گے، وہ اس بات کو سمجھیں گے. اور جو ان اصطلاحات سے واقف نہیں ہوں گے وہ کہیں گے پتہ نہیں کوئی بات کی ہمیں نہیں معلوم، ہماری سمجھ میں بات نہیں آئی. اسی طرح قرآن کی بات ہے کہ جن لوگوں کی نظر اس دیدہ کائنات سے، جو نظر آنے والی چیزیں ان سے زیادہ وسیع ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نظر وسیع ہے تو وہ سمجھنے والے لوگ ہیں. اولئک ہم اولو الالباب، یہ اولو الالباب ہیں جن کی نظر وسیع ہے. وما یعقلها الا العالمون، یہ سمجھنے والے لوگ ہیں. ان کی دماغ میں بات آ جاتی ہے، ان کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے. اور جو اس دنیا کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ بس ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہ جو موجودہ زندگی ہمیں کچھ 2-4 دن کے ملے ہوئے ہیں، اور اس سے بھی تعبیر 2-4 دن کے بارے میں کرتے ہیں. دیکھیں 2-4 دن. قرآن مجید نے بھی لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں اسی طرح ہے. اب اگر یہ تصور ہے کہ نہیں یہ کائنات بہت وسیع ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھیں گے. اچھا واقعی اس وسیع کائنات. اب دوسری پہلو سے بھی دیکھیں، جو انسان سمجھتا ہے کہ زندگی بس یہی زندگی ہے، اس کے دماغ پر یہ دنیا سوار ہو، وہ اس دنیا کی چیزوں کو اپنے سے زیادہ قیمتی چیزیں سمجھے گا اور اس کے حصول کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پر لگائے گا. اور جو سمجھتے ہیں کہ نہیں دنیا ان چیزوں سے زیادہ وسیع ہے، تو دنیا میں ان کو جو خلافت ملی ہوئی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے خلافت کے طور پر پیدا کیا انسان، تو وہ دنیا اپنے دماغ پر سوار کرنے کی بجائے دنیا پر سواری کریں گے، دنیا کی اصلاح وہ بھی کریں گے. اسی سے مراد میری یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے ذہن میں رہبانیت کا تصور آ جائے کہ نہیں اس دنیا اور آخرت کو ملا کر تم تو رہبانیت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو، ترک دنیا کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو. حالانکہ اسلام اور رہبانیت کے درمیان ایک بڑا فرق ہے. رہبانیت کا معنی یہ ہے کہ یہ دنیا آخرت کو برباد کرنے والی ہے، بھاگ جاؤ اس سے، کہیں جگہ پہ چھپ جاؤ، اس کی خوشیوں کو ہاتھ نہ لگاؤ اور تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی. اس میں مزوں کی طرف متوجہ نہ ہو جاؤ ورنہ آخرت برباد ہو جائے گی. حالانکہ اسلام کا تصور یہ ہے کہ اس دنیا کی چیزوں کو استعمال کرو. من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، حلال رزق کھاؤ، مزے اس دنیا کے ہے
لیکن ان مزوں کے اسیر نہ بنو، ان مزوں کے قیدی نہ بنو، ان مزوں کو اپنے دماغ پر سوار نہ کرو، ان کو اپنی حیثیت سے اوپر نہ سمجھو، اپنے آپ کو ان چیزوں کے حوالے نہ کرو، ان پر سواری کرنے کی کوشش کرو، ان کو خود اپنے آپ پر سوار کرنے کی کوشش نہ کرو، اس کو اپنے دماغ کے اوپر سوار نہ کرو، اس دنیا سے فائدے لو، اس دنیا کو یہ نہ کہ اس کی بندگی نہ کرو، اس کو خود اپنی خدمت میں لاؤ۔ جو لوگ اس دنیا کو اپنی خدمت کے طور پر لیتے ہیں وہ اس دنیا کی اصلاح کرتے ہیں، وہ اس دنیا کو امن کا گہوارہ بناتے ہیں، وہ اس دنیا کو نیکیوں کا گہوارہ بناتے ہیں، وہ اس دنیا کو لوگوں کے لیے بھائی چارے کا ایک گھر بنا دیتے ہیں جہاں پہ لوگ آپس میں بھائیوں کی طرح، بھائیوں بہنوں کی طرح رہیں۔ اور جو لوگ اس دنیا کو فقط یہ دنیا سمجھتے ہیں وہ اس دنیا کو لڑائی اور جھگڑے اور مار کٹائی کا ایک میدان کارزار بناتے ہیں کہ بس یہاں تو لڑائی ہے، جس طرح کارل مارکس کا فلسفہ تھا کہ یہ تو تنازع للبقاء ہے، ہر ایک دوسرے سے لڑتا ہے، ہر تہذیب دوسرے تہذیب سے لڑتی ہے، ہر نظریہ دوسرے نظریے سے لڑتا ہے، ہر قوم دوسری قوم سے لڑتی ہے، ہر انسان دوسرے انسان سے لڑتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ فوائد سمیٹے۔ تو یہ دونوں تصورات کا آپس میں بہت بڑا فرق ہے، ایک تفاوت ہے۔ تو آخرت کی فکر کو اس انداز سے لینا چاہیے۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، واو اس کے معنی میں ہے۔ یہ لوگ قرآن سے ہدایت اس لیے نہیں لے سکتے، وہ دوسرے لوگ جو کافر ہیں ان کی کفر کی وجہ بھی یہ ہے کہ وہ دنیا میں سب کچھ مانتے ہیں۔ تو پشتو کے اشعار تو آپ کو پتہ ہے نا کہ مجھے دنیا میں سب کچھ چاہیے، تو جنتی خواہ اور نہار گردماؤ جب ثواب و عذاب سب کو یہ گم، میں ثواب اور عذاب کو کیا جانتا ہوں، مجھے تو کھانا چاہیے، اور جنتی مٹی ہے اور میں نہار خالی پیٹ پھرتا ہوں۔ تا قرض جون ورکو زت نقد سودا واړ واستخشوي په سودا کې کما خو کبه پا تو قرض جون ورکو زت نقد سودا واړ۔ وہ ایک دوسرا پہلو بھی ہے، چلو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسرا پہلو لے لیتے ہیں۔ کہتے ہیں جی آپ تنگ نظری کی بات ہے، آپ انسان کو بہت محدود کر دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جیل میں آپ کو آزادی ملے لیکن وہ جیل میں ملے، ایک تنگ غار میں آپ کو بند کیا جائے اور آپ کے ہاتھ سے ہتھکڑیاں کھول دی جائے، یہ بہتر ہے۔ یا آپ ایک وسیع میدان میں ہو اور آپ پر پابندی لگائی جائے کہ اس چیز کے پاس بھی نہ جانا اور اس کی چیز کے پاس بھی نہ جانا۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ کو ایک تنگ غار میں بند کیا جائے اور کہتے ہیں کہ سب کچھ جاؤ، اوپر بھی بندر کی طرح لپکو اور چلانگے لگاؤ اور نیچے بھی چلانگے لگاؤ، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، ہاں جو کرتے ہو کر لو، لیکن تم نے اس تنگ غار میں رہنا ہے۔ تو تنگ غار میں آزادی اور وسیع دنیا میں چند پابندیاں، جو پابندیاں آپ کے لیے مفید ہوں، اس لیے کہ تم جیسے اور بھی لوگ رہتے ہو اور تم ان چیز میں رہتے ہو تو ایک بندے کے طور پر رہتے ہو۔ ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق، یہ پوری دنیا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ۔ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ ہمیشہ فی الارض کسی ملک، کسی قوم، کسی علاقے، کسی محدود جغرافیائی علاقے کی بات نہیں کرتا۔ عرب کو مخاطب کرتے ہوئے بھی یہ نہیں کہتا کہ دیکھو عربوں میں گھوم کر پھرو، عرب کی سرزمین میں گھوم پھرو، یہ نہیں فرماتا قل سیروا فی الارض، زمین میں گھومو پھرو۔ افلا ينظرون الى الابل الى السماء، آسمان کو اوپر بھی چڑھو، ہوائی جہاز اور جتنے بھی سیارے دریافت کر کے چڑھو۔ یہ تو نہیں کہتا کہ اس محدود دنیا کے اندر چیزیں ہیں۔ تو اس پوری دنیا میں آزادی کے ساتھ، گھومنے پھرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے اوپر کچھ پابندیاں عائد کی ہیں، اور یہ زمین اس تمام وسعتوں کے باوجود اس کائنات کے مقابلے میں جو ایمان کی بنیاد پر تم نے ماننی ہے اور تمہیں ملی ہوئے بالکل ایک محدود دائرہ ہے، اور جو غار تم سمجھتے ہو وہ اس دنیا کے مقابلے میں بھی محدود ہے، آخرت کے مقابلے میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جو تمہیں کچھ دنیا ملی ہوئی، تمہاری دنیا کیا ہے؟
تو ان دونوں چیزوں کا آپس میں تقابل کر کے دیکھ اور پھر فیصلہ کر لو کہ کون سا تصور بہتر ہے. وہ وسیع تصور جو اس کائنات سے بھی بہت وسیع اور زندگی کے دوسرے مرحلے میں جو کچھ چیزیں ملنے والی ہے اس کے بارے میں لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دماغ میں اس کے خیال تک نہیں آیا، کسی نے سنا تک نہیں، کسی نے دیکھا تک نہیں. تو یہ دونوں چیزیں بالکل ایک دوسرے کی ضد ہیں، صرف جہالت اور علم کا فرق ہے. وما نحن بمبعوثین، اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں اٹھایا جائے گا. کہتے ہیں نہیں الا حیاتنا الدنیا، ہم نہیں مانتے کوئی دوسری دنیا ہے جہاں ہمیں باس پرس کے لیے لے جایا جائے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اگر تو انہیں دیکھ لیں جب اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. اِذْ وُقِفُوا، جب ان کو کھڑا کیا جائے گا، مجہول صیغہ ہے، خود اپنے طور پر یہ کھڑے نہیں ہوں گے جس طرح مجرم کو کھڑا کیا جاتا ہے عدالت میں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اگر تو دیکھ لیتا جب یہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے. قال الیس ھذا بالحق، وہاں پہ رودات کتنی آسان ہوگی، وہاں پہ بات کتنی آسان، فیصلہ کتنا آسان ہوگا. لمبے چوڑے سماعتیں اور لمبے چوڑے فیصلے اور لمبے چوڑے دلائل اور پھر اس کے بعد لمبے چوڑے فیصلے. نہیں، دیکھیں کتنی آسان بات ہے اور کتنا آسان اس کا جواب ہے اور کتنا آسان فیصلہ ہے. الیس ھذا بالحق، ہاں بتاؤ آ گئے کہ نہیں ہے. الیس ھذا بالحق، یہ دن ٹھیک ہے کہ نہیں، سچ ہے کہ نہیں، بس یہ بات کافی. اب ان کے لیے جواب، درست جواب کے بغیر کوئی چارہ نہیں. کیا کہتے اور کیا کہہ سکیں گے؟ قالوا بلا وربنا، بالکل جی حق ہے، کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم بالکل حق ہے. اب اس کے بعد پھر مزید اب ان کے لیے نہ توبہ کی گنجائش ہے نہ اس بات کی گنجائش ہے کہ دلائل بتاؤ، کن کن دلائل کی بنیاد پر تم یہ کفر کرتے رہے. بس ادھر سے ایک فیصلہ آ جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. فذوقوا العذاب، بس اب بہانے شزانے اور دوسری باتوں میں سیدھے عذاب کی طرف چلے جاؤ. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، چکو اس عذاب، اور اسی وجہ سے کہ تم اس کا انکار کرتے تھے. جب اللہ نے بتا دیا تھا کہ ہے تو تم نے اللہ تعالیٰ پر اعتماد نہیں کیا، خود اپنے دماغ پر اعتماد کیا، اور یہ دماغ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تھا. خود اپنی آنکھوں پر اعتماد کیا، انہی چیزوں نے تو تم کو برباد کر دیا. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ، تم نے اپنے رب کے بارے میں جو گمان کیا تھا اسی گمان کی بنیاد پر تو تم تباہ ہوئے. فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تم خسران والوں میں سے بنے. فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. اب قرآن مجید ایک دوسرے انداز سے اس آخرت کی بات کو لیتے ہیں. پتہ چلا کہ بات اصل میں آخرت کے ماننے کی بات ہے. انسانی زندگی میں اور انسانی فکر میں وسعت، انسانی فکر میں وسعت اسی بات سے آتی ہے کہ آدمی آخرت کو مان. آخرت کو ماننے سے آدمی کے ذہن کے اندر وہ وسعت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی بات کو سمجھ لیتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی وہ آخرت، اسی کی تعبیر تو اللہ تعالیٰ نے خود مختلف انداز سے کی ہے. عذاب سے بھی کی ہے، فائدے سے بھی کی ہے، جنت سے بھی. آخرت کے کئی مطالب ہیں. آخرت کا مطلب قیامت بھی ہے، آخرت کا مطلب جنت بھی ہے، آخرت کا مطلب جہنم بھی ہے، آخرت کا مطلب حساب کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا بھی ہے. اب اللہ تعالیٰ ایک دوسری تعبیر سے، ایک دوسرے انداز سے اس کی تعبیر فرماتا ہے. وہ کیا ہے؟ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ. کتنی پیاری تعبیر ہے. خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ، تباہ ہو گئے وہ لوگ، خسران میں اور زیان میں مبتلا ہیں وہ لوگ. کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے اللہ کی ملاقات کی خبر کی تکذیب کی. اب دیکھیں نا، اللہ کی ملاقات،
اب ایک انسان کا اگر ہوش و حواس اور اس کی عقل درست ہے اور اس کی سمجھ درست ہے، اتنی سمجھ اس کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا رب ہے، تو ایک مجازی اور ایک دنیا کا کوئی حکمران جو شاید کل حکمران وہ نہ ہو، اگر اسے کہا جائے کہ ایک دن تمہاری زندگی میں ایسی مزید آئندہ ہفتے میں آنے والا ہے کہ جس میں تجھے اپنے حکمران سے، اپنے بادشاہ سے، اپنی ملکہ سے، اپنے صدر سے، اپنے وزیر اعظم سے ملاقات ہو، اور ایک ایسا باخبر شخص اس کو بتا دے کہ جو اسی کا باخبر اور مستند نمائندہ ہے، جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اب اس کے لیے بات ہے کہ ٹھیک ہے یار مجھے تو پھر وہ سوچے گا یار میں نے اور اس کے ملاقات کے دوران کوئی ایسی بات تو مجھ سے سرزد نہیں ہوئی کہ میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی ہوگی، اچھا میں نے اگر غلطی کی ہے تو غلطی کی تلافی کے لیے تو ایک موقع ہے اب، اور پھر اگر اسے یہ کہا جائے کہ تجھے انعام دیا جائے گا، تم انعام کی توقع بھی رکھو، اور اگر تم نے کوئی غلطی کی ہے تو ابھی سے پہلے سے لکھ دو پر وہ غلطی معاف ہو جائے، تو اگر وہ غلطی معاف کرنے والا ہے اور اگر وہ کسی نیکی پر بڑے سے بڑا انعام دینے والا ہے اور وہ دنیا کا کوئی بادشاہ ہے، تو اسی کے ساتھ ملاقات کی خواہش کتنی پھر آدمی کے اندر ایک خوشی پیدا کرتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کا رب ہے اور بادشاہ ہے، اسی کائنات کے بادشاہ کی ملاقات کے بارے میں جب لوگوں کو بتایا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں نہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑا بدبخت ہے۔ جب دو بدو ملاقات کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ایک انسان کو وقت دیتا ہے، دو بدو ملاقات کے لیے، حدیث میں یہی بات آتی کہ ایک ایک مومن کو، ایک ایک بندے کو اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے سامنے کھڑے کر دے گا، لیس بینہما ترجمان، اللہ اور اس بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، براہ راست اللہ تعالیٰ اس سے بات کرے گا اور یہ اللہ تعالیٰ سے بات کرے گا۔ ایسا موقع ہر انسان کے لیے آنے والا ہے۔ اب دل چاہتا ہے کہ ایسی رنگا رنگی پیدا کرنے والا، ایسا حسن پیدا کرنے والا، ایسی رحمتیں بکھیرنے والا، ایسی فیاضی کا اظہار کرنے والا، اور ایسی بے دریغ خرچ کرنے والا، اور ایسی ہر ذی روح اور ذی حاجت کی حاجت پوری کرنے والا جو اللہ ہے، وہ تو اگر کسی کو کچھ نہ بھی دے تو صرف اس کے مجلس میں اس کے سامنے بیٹھنے، اس کے سامنے آنے اور اس سے دو بدو بات کرنے کو جی چاہتا ہے، اور یہ لوگ اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے دماغ کے اندر بہت معمولی باتیں آ گئی ہیں، یہ بالکل معمولی دماغ کے لوگ ہیں، یہ بالکل کم ظرف لوگ ہیں، ان کے ذہن میں نہ سمجھ کی بات ہے نہ عقل کی کوئی بات ہے، یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ کسی کی قدر اور منزلت کیا ہے، اور انسان کی خود اپنی قدر اور منزلت کیا ہے۔ تو انسان کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ کائنات کا بادشاہ اس کو اپنی ملاقات کے لیے گویا کہ دے، میں تو کتنی بری بات ہے۔ قد خسر الذین، یہ خود بجائے خود خسران ہے، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تباہ ہو گئے وہ لوگ، تباہ ہے وہ لوگ، کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی خبر کو دروغ اور جھوٹ جانا۔ حتیٰ اذا جاءتہم الساعہ، یہاں تک کہ جب ان کے سامنے قیامت آ جاتی ہے، بغتتاً، اچانک، وہ اس طرح تو نہیں آئے گی کہ پہلے سے نہ کہ 10 دن بعد قیامت آنے والی ہے، وہ تو پہلے سے بتایا گیا کہ اقتربت الساعہ، بس قیامت قریب ہے، بس آنے والی ہے، جو چیز آنے والی ہے وہ قریب ہے۔ قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، اس وقت یہ لوگ کہیں گے ہائے افسوس کہ ہم نے اس قیامت کے بارے میں بڑی کوتاہی کی، اس کے لیے تو بڑی تیاری ہونی چاہیے تھی، اس کو تو ماننا چاہیے تھا، یہ تو ایک حقیقت تھی، یہ تو بڑے کام کی چیز تھی، یہ تو آنے والی چیز تھی، یہ تو ایک حقیقت تھی، اور اس حقیقت کا جو ماننے کا جو تقاضا تھا اور اس کے ماننے کے جو اثرات اپنی زندگی پر آنے والے تھے اور لانے والے تھے، اس کے بارے میں تو ہم نے بہت کوتاہی، بہت کمزوری دکھائی۔ یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، افسوس کہ ہم نے اس دن کے اور اس قیامت کے وقت کے آنے میں اور اس کے ماننے میں جو تقصیر اور جو کوتاہی کی،
ہم نے تو پوری زندگی دوڑ دھوپ اسی زندگی کے لیے کی جو فنا ہونے والی تھی، جو بے وفا تھی، جو وفا کرنے والی تھی ہی نہیں، جس نے کسی کے ساتھ وفا کی ہی نہیں ہے. اور یہ جو وفا والا دن ہے اور وفا والی ساعت ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ تو ہم نے بھی وفا کرنا چاہیے. علامہ فرطنا فی، ہم نے تو بہت تقصیر کی. اور یہ ایسی حالت میں یہ لوگ کہیں گے وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ، کہ ان کے گناہوں کے بوجھ ان کے پیٹھوں پر لادے ہوں، جس طرح جانوروں کے پیٹھ پر بوجھ لادے جاتے ہیں. جانور تو پھر بھی اچھے ہیں بھائی، پیٹھ پر جو بوجھ لادے جاتے ہیں وہ کبھی اتروائے بھی جاتے ہیں، منزل پر پہنچ کر ان کو اتروایا بھی جاتا ہے. لیکن ان کے پیٹھ پر جو بوجھ ہے وہ تو جہنم تک جائیں گے، اور جہنم تک لے جائیں گے تو تب اتریں گے. اترنے کا مطلب جہنم میں لے جانا ہے. وہ جانور کا جو بوجھ اترتا ہے تو پھر کم از کم اس کو سستانے کا موقع تو مل جاتا ہے کہ چلو سفر کو موقوف کر کے کچھ دیر کے لیے سستایا جائے. اب ان کے جو بوجھ ہیں گناہوں کے بوجھ، وہ تو ایسے نہیں ہے کہ ان کو ان کی پیٹھوں سے اتارا جائے اور ان کو سستانے کا موقع دیا جائے. سستانے کا موقع دینے کے لیے تو نہیں ہے، وہ تو اور مزید تباہی کے لیے. ہم یحملون اوزارهم علی ظہورہم، تو کبھی کبھی تو انسان اپنے گھر آٹے کی بوری بھی لیتا ہے، تو وہ تو کہتے ہیں کہ چلو کسی نے مفت میں دے دی تو اچھی چیز ہے، چلو اپنی پیٹ پر لا کے رکھو. لیکن قرآن نے فرمایا نا، یہ تو ایسا بوجھ نہیں ہے جو ان کو فائدہ دینے والا. الا ساء ما یزرون، یقیناً جو بوجھ وہ اٹھاتے ہیں وہ بہت برا بوجھ، بہت نقصان دہ بوجھ ہے. ساء ما یزرون، جو بوجھ ان کے اوپر لادا گیا ہے وہ بہت برا. اب پھر اسی بات کو کہ دیکھو، آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کو ترجیح دینے والے لوگ سن لیں کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں صرف کھیل تماشا ہے. صرف کھیل تماشے کا مطلب کیا ہے؟ پہلا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کھیل تماشا مستقل چیز نہیں ہوتی، وقتی چیز ہوتی ہے. لوگ جو سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں وہ ساری زندگی کھیل تماشے میں نہیں گزارتے. سنجیدہ لوگ سنجیدہ کام کرتے ہیں، لیکن جب تھک جاتے ہیں، بور ہو جاتے ہیں، تو کچھ دیر کے لیے چلو سستانے کے لیے کچھ کھیل تماشا دیکھ لیتے ہیں اور پھر تازہ دم ہو کر اپنے سنجیدہ کام میں لگ جاتے ہیں. تو کھیل تماشا عارضی ہوتا ہے، مستقل نہیں ہوتا. اور اس کا مقصد ایک مستقل اور سنجیدہ اور کام کے اہم کام کے لیے اپنے آپ کو تازہ دم کرنا ہوتا ہے. وہ ایک راستہ ہے تاکہ آپ تازہ دم ہو جائیں ایک بامقصد کام کے لیے. تو بامقصد کام کے لیے تازہ دم ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کھیل تماشے کر، اور جائز چیزیں ہیں اس میں جائز چیزیں بھی ہیں، جائز کھیل بھی ہیں، جائز تماشے بھی ہیں. سارے کھیل اور سارے تماشے حرام نہیں. تازہ دم ہونے کے لیے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑ دوڑ کی اور تیر اندازی کی اور اس طرح کی چیزوں کی اجازت دی، بلکہ ترغیب دی. اور اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنے کودنے اور اپنے دوستوں کے ساتھ کبھی کبھی مزاح کرنے کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مقصد کام کے لیے تازہ دم ہونے کے واسطے اگر کچھ کھیل تماشا دیکھ دیں تو عارضی طور پر عارضی چیز تو الا لعب ولهو، مگر یہ کھیل تماشا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ عرض لعب لعبہ لوبا، جس طرح پشتو ہے اور بھی ایک ہے لوبا لوبا لعبہ لوبا لوبے، پشتو میں اس کو لوبے کے لوبے. اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے نزدیک اس دنیا کا مقصد ہی کھیل تماشا ہے. لیکن کتنے تماشے بنائے ہوتے ہیں، ساری زندگی کو ان لوگوں نے تماشا بنا دیا ہے جو آخرت کو نہیں مانتے. کہتے ہیں کچھ انجوائمنٹ ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو لائف از انجوائمنٹ، اس میں تو مزے لے لو، دیکھو سنو کھیلو کھودو، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، مزے لے لو مزے لے لو. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ تم خواہ یہ حرام اور حلال کی بخشیں اور یہ آخرت کی بخشیں اور یہ موت کی باتیں اور یہ زندگی اور بعد الموت اور یہ اور حساب اور کتاب اور ان چیزوں کو خواہ ہماری خوشیاں غارت کرتے ہو اور رنگ میں بھنگ ڈالتے ہو. ہمارے خوشی ہمیں انجوائمنٹ کا ایک موقع ملا ہوا ہے، تم اس کو بھی برباد کرنا چاہتے ہیں. یہ لوگ تو وہی کہتے ہیں.
اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک زندگی کھیل تماشا، سارا کھیل تماشا. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ جو لوگ عقل سے کام لیتے، اب ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں، عقل تو یہ کی تو وہی عقل کو ایسی عقل ہی نہیں ہے. افلا عقل کا معنی یہ ہے کہ ایک عقل ہے اور ایک اس عقل کا درست استعمال ہے. تو عقل آپ کو ملی ہوئی اور قیمتی چیز ہے، لیکن اس کے استعمال کے لیے کسی سے سیکھنا پڑے گا. آپ کو گاڑی ملی ہے اور اچھی سے اچھی گاڑی آپ کو ملی ہے، لیکن ڈرائیونگ آپ کسی سے سیکھیں گے کہ نہیں سیکھیں گے؟ بس صرف آپ دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ وہ اسی طرح ہلاتا ہے تو آپ بیٹھیں گے اور اس کو، تو بس عقل کو جس طرح تم اس گاڑی کو برباد کرو گے اور شاید دوسرے لوگوں کو بھی برباد کرو گے اور خود اپنے آپ کو بھی برباد کرو گے. اسی طرح وہ لوگ ہیں جو یہ تو دیکھتے ہیں کہ یہ چیز بڑی اچھی ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس چیز کا استعمال کیسے ہے. بھائی پوچھو جس نے بنایا ہے اس سے استعمال بھی پوچھو. افلا تعقلون، عقل سے کام لو. کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ اور پھر فرمایا قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون. میرے خیال میں آج کے لیے بس یہی درس کافی ہے. انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے جمعرات کے دن سے پھر باقی بات کسی کا یہ ہے کہ اصلا وسوق العذاب وسکے اور چکو وہ کو مطلب شکل بھی لوگ کہ شاید ہو سکے اس لے گی بدت لگا عربی جب په حواله باندې دې وضاحت لکه عرب مطلب بولے چې وقت ہاں بھگتو لفظ تو زیادہ مناسب ہے. سکر کو تو شی ہو سکے خود عربی په لحاظ باندې دا د ذوق لفظ چې دی که نه، دا اصل کې د ذوق او شوق استعمال نه هغه نه دی. اصل خبره داسې ده چې د عربی په لحاظ باندې اردو میں جواب اردو میں دے. اصل میں قرآن مجید اس میں ایک استہزاء کا انداز بھی رکھتا ہے، جس طرح دوسری جگہ پہ ہے. کسی کو مثال کے طور پر میرا ایک مہمان آتا ہے تو میں مہمان کا زیادہ احترام کروں گا تو میں اس کو کہ یار بھائی تھوڑا سا چکھ لے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو کہتا ہوں کہ تو بھوکا نہیں ہے، تو نے تو کھایا ہے، تو سیر ہے، تجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. میں نے جو کچھ تیار کیا ہے بس صرف آپ اس سے تھوڑا سا چکھ لیں. اسی مقابلے میں ان کے دماغ کے اندر ہے کہ ہم کچھ بڑے لوگ ہیں دنیا میں. ہمیں یہ جو دنیا پرست لوگ ہیں یہ اپنے ذہن میں اپنے آپ کو بہت بڑی چیزیں سمجھتا ہے. اس طرح قرآن نے دوسری جگہ پہ اس کے بارے میں فرمایا ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، تو بڑا معزز شخص تھا، تو بڑا عزیز تھا، کریم تھا، تو بڑا حیثیت والا تھا، تو بڑا معزز تھا. اب یہ تمہارے شان کے مطابق یہ چیزیں ہیں تو اس کو چکھ لو. جس طرح تمہیں دنیا میں کہا جاتا تھا کہ چکھ لو، تمہارا احترام کیا، تو تم اس احترام کے قابل ہو. تمہیں یہ کہا جانا چاہیے کہ یہ چکھ لو. وہ جو تمہارا احترام تھا وہ دور بیت گیا، اب اس دور کو بھی یاد کرو. اس دور میں تم اس دور کے نہیں، اس وقت جو تمہارا احترام ہوتا تھا اس احترام کے تم قابل نہیں ہو، اس احترام کے تم قابل ہو. تو یہ گویا کی استہزاء ہے. جی جی بالکل اس انداز میں اس کو لے آیا جی. حدیث سوال پورے خوند والا چې په خوند پوه شي. کسی کو مزہ چکھا دو. ہاں مزہ چکھا دو. ہاں تو ماشاء اللہ اس کا مزہ چکھ لو. جی دا د ټولو چې د پښتو لوښي کوم لفظ استعمالوم وزیر
هغه د دین هغه د دین دی ځکه چې وزیر دی ته وایي چې هغه به د هغه چا وزیر دی دا بوجھ به وړي بوجھ وزیر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ بوجھ لیتا ہے لیکن آج کل وزیر ایسے بوجھ لیتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے لیے وہ اپنا بوجھ اٹھائے گا. بارک اللہ فیک. جی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا